اچھا بھائی، میرا نام نواز ہے، علی نواز ہے۔ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری آخری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے نام لے کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ علی نواز بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم فمن صبر فلہ الصبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو ابھی پورا بیان ہوا تھا صحت کی فضیلت پر۔ خود سے کبھی بیمار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے جو سموسہ کھایا کوئی اچھا کام نہیں ہے، صحت مند غذائیں کھایا کریں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بیماری آ جائے، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ صحت کے پورے اصولوں پر عمل کر رہے ہوتے ہو، اب کینسر تو ایسی چیز ہے اس کی تو کوئی لاجک بعض دفعہ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی بیماری آ گئی تو پھر نبی نے فرمایا کہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اس کو اجر ملے گا اس پہ۔ اب اس بیماری میں آپ کو جو تکلیف ہوگی اور جو بھی پریشانی ہوگی، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو دنیا میں معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو اس کو آخرت کے لیے سزا مؤخر کر دیتا ہے کہ آخرت میں ہی تجھے میں پوچھوں گا، وہ بہت سخت سزا ہے۔ تو دنیا میں جب کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اس سے گناہ دھلنا شروع۔ لقی اللہ طاہرا مطہرا، نبی نے فرمایا جب اللہ سے ملے گا پاک صاف ہو کے، سب دھل دھلا جائے گا۔ تو مرنا تو سب نہیں ہے، جو صحت مند ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے، جو بیمار ہیں انہوں نے بھی مرنا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے صحت مند مر جاتا ہے، بیمار زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھائی جو بھی بیمار ہیں، پہلی تو دل سے دعا ہے اللہ ان کو صحت دے، شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ایسے ایسے لا علاج مریض ہم نے دیکھے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اس میں صبر کریں، ٹینشن جو قدرتی طور پہ خود بخود ہوتی ہے پریشانی، وہ تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے۔ خود سے سوچ سوچ کے پریشان نہ ہو، اچھے پہلو کو سوچیں کہ بھائی اللہ نے گناہ معاف کرنے کا ایک موقع مجھے دے دیا ہے، اور توبہ کا موقع مل گیا۔ اچانک موت جو ہوتی ہے اس میں توبہ کا موقع نہیں ملتا انسان کو، بیمار ہو کے مرتا ہے توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ گویا اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب کر لے توبہ بھائی، جو تو نے غلطیاں کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا بھائی، غزہ اور فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، ان میں خواتین کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اب میرا خیال ہے احتجاج میں خواتین کو تو نہیں بلایا جا رہا، زیادہ تر تو مردوں کے احتجاج ہو رہے ہیں۔ تو جب خواتین کو نہیں بلایا جا رہا تو نہ جائیں، وہ احتجاج تو مرد کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زوجہ کو 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، پھر باپ کا نام لے کر 3 بار طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے بولا، کیا رجوع کا کوئی آپشن ہے؟ اس نے مجھے اکسایا تو میں نے غصے میں بول دیا۔ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، صحابہ کرام کا اجماع ہے اس پر۔ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو کوئی رجوع کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ایک مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں۔ یہ خام خواہ قرآن کی طرف ایک غلط چیز منسوب کر دی ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سورہ طلاق میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اکٹھی مت دو، 3 مہینے کے ایک مہینے کے وقفے سے دو، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کہ اللہ کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے گا۔ بعض دفعہ آدمی غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو ہمارا جوڑ ممکن ہی نہیں ہے تو 3 دے دو۔ تو اللہ کہتے ہیں تم خود کیسے فیصلہ کر رہے ہو سکتا ہے اللہ جوڑ کی صورت پیدا کر دے تو مت دیا کرو۔ تو اس لیے قرآن منع کر رہا ہے کہ 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں۔ پھر اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر صحابہ نے حدیثوں کو زیادہ سمجھا ہے، یہ ہم نے زیادہ سمجھا ہے۔ میں بار بار اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران تران چھوڑ دو، فلاں نے کیا لکھا فلاں نے کیا لکھا، کیونکہ ایک صحابی دکھا دو یار جس نے اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن مسعود نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عمر نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، سیدنا علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد حضرت عکرمہ نے اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 کہا۔ جتنے صحابہ تابعین ہمیں ملتے ہیں ان سے صحیح سند سے جو بات ثابت ہے، رخصتی کے بعد اکٹھی 3 کو سب نے 3 ہی کہا ہے، اور ببانگ دہل کہا ہے، اور بہت سخت لہجے میں کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے تو بالکل بے غبار صحیح سند، جس کو اہل حدیث بھی صحیح مانتے، اتنی واضح سند ہے۔ ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آپ نے فرمایا کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے پھر مجھ سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو، تو اللہ سے نہیں ڈرا، اللہ نے تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اہل حدیثوں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، جب بھی کچھ بات کرتے ہیں گھماتے ہیں بات کو، کہ دیوبندی کی فلاں عالم نے بھی لکھا ہے کہ 3 طلاقوں میں اختلاف ہے، فلانے نے بھی لکھا ہے، ڈمکانے، اب چھوڑ دو بھائی جس نے بھی لکھا ہے، قرآن سے دکھاؤ، صحیح حدیث سے دکھاؤ، صحابہ سے دکھاؤ۔ وہ ایک رکانہ والی حدیث دکھاتے ہیں، وہ لنگڑی لولی سند ہے اس کی، ٹھیک ہے نا،
اس کی سند بھی نہیں پڑھ کے سنا سکتے وہ، ایسی لنگڑی سند ہے اس کی، اور اس کو کہتے ہیں متفق علیہ اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور ایک محمد بن اسحاق کے طریق سے ایک حدیث ہے حضرت رکان نے کی، محمد بن اسحاق کے بارے میں امام احمد بن حنبل قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ جب یہ مسائل کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرے نا، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتے تھے۔ تو ایسی ایسی لنگڑی لولی حدیثوں کو وہ لا کے لے آتے ہیں قرآن و صحیح حدیث اور قرآن کے مقابلے میں۔ اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اس کے جواب ہم کئی بار ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے۔ ہم جواب دیتے ہیں بھائی جو لوگ کرتے تھے وہ نبی کی اجازت سے تھوڑی کرتے تھے، نبی نے تھوڑی کہا تھا کرنے کا۔ زمانے جاہلیت میں ایک چیز تھی جو منسوخ ہو گئی، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلا۔ تو ایسے ہی 3 طلاقیں زمانے جاہلیت میں ایک سمجھی جاتی تھیں، یعنی رجوع کا حق ہوتا تھا۔ تو اسلام نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا ہے، کیونکہ مرد اس سے عورت کو کھیلتے تھے، عورت کے ساتھ طلاقیں دیتے رہتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاقیں دیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی 3 کے بعد آپشن نہیں ہے، طلاق کا لفظ زبان سے 3 دفعہ نکال سکتے ہو، لامحدود اختیار اب تمہارے پاس نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں لامحدود اختیار تھا۔ اس پر میری کتاب بھی ہے، اور میرے جو تفسیر کے لیکچرز ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی جو الطلاق مرتان والی آیتیں ہیں، اس میں ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریفرنسز کے ساتھ اور مکمل احادیث کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ۔ تو کسی نے تفصیل سے دیکھنا ہو وہاں دیکھ لے۔ تو 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے اہل حدیث سے یا کسی سعودی مفتی سے فتویٰ لے لیا، بیوی حلال نہیں ہوگی۔ سعودیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن یہ صحابہ اور 4 اماموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، چاہے مکہ مدینہ کے ہوں، چاہے مدینہ یونیورسٹی کے ہوں۔ آج کل کے مفتیوں پہ کوئی ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہر جگہ ہر چیز پیدا ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، بھائی سعودیہ کے مفتی بھی ہماری طرح گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ تو صحابہ، تابعین، قرآن و حدیث واضح، ان کے مقابلے میں کوئی مفتی، کسی مفتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں جب کہہ رہا ہوں، جب مان لوں کہ سعودیہ کے مفتی ایسا کہتے ہیں، جبکہ سعودیہ کے اکثر مفتی ایسا نہیں کہتے۔ سعودیہ کے اکثر مفتی وہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ سعودی عرب میں پورا اس پہ اجلاس ہوا تھا 1995 یا 85 میں، جس پہ 3 طلاق کا ایشو بہت کھڑا ہو گیا تھا، بڑا اختلاف آیا۔ تو حکومت سعودیہ نے وہاں کے علماء کو آرڈر دیا کہ آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو۔ تو 85 میں ہوا تھا یا 80s میں کہیں ہوا، یہ القرار کے نام سے وہ رسالہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، عربی میں رسالہ ہے۔ اس وقت سعودیہ کے بڑے بڑے مفتی بیٹھے اور اس مسئلے کو انہوں نے حل کیا، اور یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر وہی کوئی کھڑا ہو گیا کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اختلاف کرنا چاہو بیٹھ کے کرتے رہو۔ تو اس لیے میں جو یہ کانفیڈنٹلی کہتا ہوں نا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد کسی نے بیوی رکھ لی تو زنا ہوگا، وہ اہل حدیث کہتے ہیں مختصاف اختلافی مسائل میں بڑی شدت کرتے ہو۔ بھائی آپ کا بنایا ہوا اختلافی ہے، یہ اختلافی ہے نہیں۔ صحابہ تابعین میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، بعد میں اختلافی ہوا ہے۔ تو جب ایک دفعہ مسئلے پر اجماع ہو گیا تو بس وہ اجماعی بن گیا۔ پھر یہ ہمیں تانے بھی دیتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے اور رو رہی ہوتی ہیں عورتیں، یہ حنفی اتنے سخت ہوتے ہیں۔ حنفیوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہم بات قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں۔ جب اہل حدیث نے کوئی غصہ نکالنا ہوتا ہے وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں، حنفی یوں کہتے ہیں۔ بھائی حنفی اس لیے کہتے ہیں قرآن و سنت کہتا ہے، صحابہ کہتے ہیں، اور یہ تو شافعی بھی یہی کہتے ہیں، مالکی بھی یہی کہتے ہیں، حنبلی بھی، 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر۔ تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو، اور جب دے دی تو اب یہ نہیں کہ اہل حدیثوں کے فتوے لے لیے تو، اور اہل حدیث میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو 3 کو 3 ہی کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں یہ ایسے ہی نکال لیا ان لوگوں نے۔ تو اس لیے بار بار میں کہتا ہوں آج کل کے اسکالرز کی کوئی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ ہر طرح کا فتویٰ مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں، جو چاہو گے فتویٰ مل جائے۔ غامدی صاحب کا الگ فتویٰ، انجینئر علی مرزا کا الگ فتویٰ، سعودیہ کے کسی خاص مفتی کا الگ فتویٰ، مصر کے جامعہ ازہر کا الگ فتویٰ، جیسا چاہو گے۔ انشورنس کے بارے میں کسی نے فتویٰ لیا، یہاں سب علماء نے فتویٰ دیا، سعودیہ نے بھی، ادھر سعودیہ کے علماء نے بھی، ہندوستان پاکستان کے علماء نے بھی، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس نے جا کے جامعہ ازہر کے کسی مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ جائز ہے۔ تو ابے کیا دین کا کھلواڑ بنا لیا۔ اسلام کہتے ہیں بھائی 4 امام جو ہے نا، صدیوں سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے، آج بھی انہیں کو فالو کرنا پڑے گا۔ آج کل کے اسکالر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو اختلاف ختم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ ایسی بے لگام ہوگی نا امت، جو ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جو چائے حلال کروانا ہو نا مل جائے گا مارکیٹ میں آپ کو فتویٰ، کچھ بھی حلال کرنا ہو۔ عدالتی خلا پہ تو اجماع تھا امت کا کہ یہ نہیں ہوتا، یہ جو آج کل کا عدالتی خلا ہے۔ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، مرد نکاح ختم کر سکتا ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، او بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ جج ظلم ہونے کی صورت میں ایک الگ بات ہے، نارملی جج کے پاس تھوڑی رائٹ ہے یہ، لیکن آپ دیکھ لو آج ایسے اسکالر پیدا ہونا شروع ہو گئے، حدیثوں کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے، گھما دیا انہوں نے۔ تو مارکیٹ میں سب کچھ ہے، اس لیے میں حلفیہ یہ بات کہہ سکتا ہوں
جو ان چاروں فقی مذاہب سے جو صدیوں سے متواتر ہیں نا اہل سنت کے، ان سے جڑا رہے گا، اس کی نسلیں گمراہی سے محفوظ رہیں گی. اور جو ان سے ہٹ گیا نا، آج تھوڑا ہٹائے، اگلی نسل اور اس سے اگلی اور 2-4 نسلوں کے بعد پروگرام گیا، اس کا خراب ہو گیا. تو اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے ان چاروں فقی مذاہب سے جڑے رہو. میرا نام محمد ذوالقرنین. اچھا، 3 طلاقوں کے بعد ایک اور مسئلہ بھی ہے. طلاقیں دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، حماقت ہے، لیکن جب ایک کام ہو گیا نا تو شریعت کہتی ہے توبہ کرو 2 رکعت پڑھ کے، اس کے بعد اس کو بھول جاؤ اور سمجھو اسی میں خیر ہے، سمجھو اسی میں خیر ہے. دیکھو اسلام آپ کو کہیں بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ مایوس ہو گئے آپ کا سفر رک جائے گا. کتنی پیاری تعلیمات ہیں یار، اتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ اگر آپ اپنی حماقت سے بھی بیمار ہوئے نا، گناہ ہوا نا یہ، توبہ کرو، لیکن جب ہو گئے ایک دفعہ توبہ کر کے بھول جاؤ، پھر اس کو کیا سمجھو؟ اللہ کی آزمائش. یعنی آپ کی اپنی غلطی پر بھی اسلام بس اتنی سزا آپ کو دیتا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، توبہ کرو گے تو وہی غلطی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، وہی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی. تو مایوسی نہیں ہے. تو اس لیے جو 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بہت برا کیا. میں اگر حضرت عمر کا دور ہوتا نا تو حضرت عمر کے پاس تجھے لے کے جاتا، وہ ڈنڈا پہلے مارتے اور فتویٰ بعد میں دیتے. حضرت عمر ڈنڈا بھی مارتے تھے اور فتویٰ بھی دیتے تھے کہ حرام ہو گئی ہے. وہ حنفی تھے کیا حضرت عمر؟ بھائی کہتے ہیں حنفیوں نے یہ کیا ہوا، حنفیوں نے یہ کیا ہوا، ڈرامے بازی. تو حضرت عمر ڈنڈا مارتے تھے، پہلے کوڑا مارتے تاکہ یہ روک تھام ہو اس کی. لیکن ڈنڈا مار کے یہ نہیں کہ ساری منٹ ڈنڈے ہی مارتے رہتے تھے. بس ختم بھائی، ایک دفعہ سزا مل گئی، توبہ استغفار، بس بھول جاؤ. میرے پاس جب کوئی آتا ہے رونا دھونا، میں کہتا ہوں یار جو ہونا تھا اب کیا ہے، ہو گیا، اب اسی میں خیر ہوگی. اب حلال کو حرام، حرام کو حلال مت کرو. اب کیا ہے کہ سوچو بس جو مقدر میں تھا ہو گیا. یہ تمہارے اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر نہیں تھی، کہیں اور نکاح کرو. اس کو بھی دیکھو، قرآن نے طلاق کو ناپسندیدہ کہا ہے حدیث میں، لیکن ایک بات قرآن نے بڑی پیاری کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں یار، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا پیارا مذہب ہمیں دیا ہے. کہیں بھی ہمیں اللہ نے ٹینشن لینے کی اجازت